اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، واجب احترام، میری جہاں تک آواز جا رہی ہے گھروں میں، محلوں میں، اور یہ میں نے جو چینل بنایا ہے اس پہ میرا جو آج کا تحفہ ہے، آج کی نشست ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ہاں معافی گزار ہو جانے کے بعد پھر کیسے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے ہاں ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ مایوسی اللہ کے ہاں گناہ ہے، مایوس ہو کر زندگی گزارنا۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو پھر اگلا گناہ یہ سوچ کر کرے کہ میں گناہ گار تو بہت ہوں، تو اب اس کے ہاں معافی تو ہونے نہیں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیوں نہ یہ اور ہی کر لوں۔ یہ شیطانی راستہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا، اور گناہ کو اس سوچ پہ کرنا کہ وہ رب معافی کرنے والا ہے، رب العزت معاف کر دے گا، تو اس کی معافی کی وجہ سے، اس کا رحیم ہونے کی وجہ سے گناہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ گناہ اسے کہتے ہیں ہو جائے، سردست ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، اس میں معافی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فوری معافی مانگ کر فوری اپنے آپ کو زندگی درست گزارنے کے عمل میں لائیے، پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ یہ کرام کاتبین ہیں، شانوں پہ بیٹھے ہوئے، 2 آفس کھول رکھے ہیں اللہ نے۔ یہ بندے کے بد عملیوں، یہ اعمال نیکی کے لکھتا ہے، یہ بد عملیاں لکھتا ہے۔ بد اعمال والا لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ کچھ دیر کے شاید یہ ابھی ارادہ اس نے کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، شاید توبہ کر لے۔ نیکی کا ارادہ ادھر سے کیا اور یہ لکھ لیتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ نے آسانی کی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت نیکی کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر آپ ایک سلام بھی کر دیتے ہو، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا، یہ 7ویں امام ہیں، امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ محمد کے بیٹے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ان کا دور تھا، تو ان کے دور میں یہ پاک امام ایک شہر سے گزر رہے تھے گلی میں، تو رکے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، تو انہوں نے اٹھا کر اشارہ کیا عصا سے کہ یہ کس کا محل ہے۔ سامنے ایک بہت بڑا محل نظر آیا، اس کے شیشے، اس کی نوکرانیاں، نوکر جو ہیں صاف کرتے ہوئے نظر آئے محل کے اوپر۔ تو انہوں نے روک کر پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا یہ بشر حاوی کا محل ہے۔ بشر حاوی اپنے دور میں اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، بہت بڑا ایک وقت کا بادشاہ تھا، نمائندہ تھا شہر کا۔ تو اس محل کے اوپر جو ہے گانے اور موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس شور و گل سے امام بیزار ہو کر ایک قدم رو کر چل دیے، اور یہ کہا پیغام دے کر کہ بشر حاوی سے کہو کہ تو آزاد ہے، آزاد ہو گیا ہے۔ یہ لفظ ان کو پہنچا۔ بشر حاوی کے پاس وہ جو خادم تھے، نوکر تھے، وہ پہنچے۔ انہوں نے کہا جی باہر ایک بہت خوبصورت جوان ہے، آپ کا چہرہ اقدس جو ہے گلابی رنگ کا ہے، آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، اور کچھ آپ کے ساتھ ہواری ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ماننے والے ہیں، ملنگ ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اور وہ قدم روک کر یہ کہہ کے گئے ہیں، یہ گانوں کی آواز جو آ رہی تھی، تو وہ بیزار ہو کہتے ہیں کیا بشر حاوی آزاد ہو گیا ہے؟ تو وہ بڑا پریشان ہے اس جملے سے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دین میں آزاد نہیں ہیں۔ تو فوری اٹھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ نائٹ لباس پہنا ہوتا، یعنی آدھا لباس پہنا ہوتا، اس کے جو پاس لباس تھا وہ آدھا تھا، نائٹ والا لباس۔ تو وہ اٹھا، اٹھ کر پاؤں سے بغیر جوتے پہنے دوڑ پڑا۔ اب دوڑ کر گیا تو امام اگلی گلی کا موڑ مڑ گئے، اور فوری دوڑ کر آگے جا کے التجا کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کے قدموں کو ہاتھ لگا کے جھک کر کہتا ہے
مولا آپ نے جو جملہ کہا ہے آزاد ہو گیا ہے، مولا نے فرمایا تم اللہ کے دین کا پابند نہیں؟ کیا اس کی مخلوق نہیں؟ اس کی زمین میں نہیں رہ رہے؟ اگر تمہیں اس کے دین کو نہیں اپنانا، اس کی قرآن کی صورتوں پہ عمل نہیں کرنا، اس کے نبی کو نہیں ماننا، اس کا علم نہیں رکھنا، اس کی معرفت نہیں رکھنی ذات الہی کی، جس کا تو بندہ ہے، جس نے تجھے خلق کیا، تو پھر نکل جا اس کی زمین سے، چھوڑ دے چاروں کونے، نکل جا۔ اب جائے تو جائے کہاں؟ اس نے کہا مولا میرے لیے معافی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں شرط ہے، معافی ہے۔ مولا میرے لیے حکم فرمائیے۔ مولا نے فرمایا شرط یہ، جب معافی مانگو جس حالت میں تم ہو پھر موت تلک ایسا رہنا پڑے گا۔ اب ہادی نے یہ بات سنی تو بشر حاوی واپس دوڑ پڑے، اب ندامت میں آئے، اور پھر بشر حاوی نے زندگی میں موت تک جوتا نہیں پہنا اور نہ پورا لباس پہنا، یعنی جس حالت میں تھے ایسے ہی رہے، کیونکہ امام کا فرمان سنا، عمل شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ساز واز توڑ دو، گانے بجانے ختم کر دو، اب محل کو صاف کرنے کے بجائے زمین پہ آؤ اور سڑکیں صاف کرو، کہ شاید کہ پھر میرا امام آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب وہ درستگی ہوئی، تبدیلی ہوئی، وہ بادشاہ جو تھا، وقت کا جو حاکم تھا، جو وقت کا جو ایم پی ایم این ہوگا اس دور کا، یوں کہہ لیں، وہ جو بھی بڑا آدمی تھا وہ اتنا جھک گیا دربار عالیہ میں۔ امام ہادی ہوتا ہے، ہادی کا مقصد ہے کہ اچھی بات دے جائے، تو اس نے ایسی بات انہوں نے دی تو اس پہ عمل کیا، تو وہاں پہ پھر شعر یاد آیا کہ امام کی نگاہ پڑی اس پر تو اس کی طبیعت بدل گئی، اس کے دل دماغ پر اثر ہوا، وہ مومن ہو گیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ میں نے پچھلی مجلس میں، پچھلی خطابت میں شعر پڑھا ہے، پورا وقت نہیں ہے، میں جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس نے یہ سوچا کہ میں اور معرفت الہی، معرفت 12 امام 14 معصومین، معرفت 5 تن پاک، معرفت نبی پاک، نبی کی اہل بیت اور نبی کے صحابہ کرام کی معرفت حاصل کروں اور میں بہترین مومن بن جاؤں۔ تو اس نے بندے کو چوائس کیا، ڈھونڈا، موسیٰ مکی بندہ اس وقت کا ملا جو ایک عالم تھا، اس کو بلا کہا کہ مجھے آپ ایک ٹائم پہ آ کے پڑھائیں اور میری معرفت میں اضافہ فرمائیں۔ موسیٰ مکی انہیں آ کے دین کی باتیں سناتا، تبلیغ کرتا اور واقعات سناتا، تمام انبیاء میں سے جو ہماری لیے مثالیں بن بن کر اللہ نے قرآن میں پیش کی ہیں کہ انسانوں کے لیے ہدایت کا منبع قرآن ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہمارے لیے ہدایت ہے انسانوں کے لیے قرآن اور یہ فرقان ہے۔ اس میں سے انہوں نے ڈھونڈ کے جملے آیتوں کے انہیں سمجھانا شروع کی، اس کی معرفت بڑھتی گئی۔ کچھ دن گزرے تو سمین قدر اس نے کہا اے موسیٰ مکی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں نے معرفت حاصل کچھ کر لی ہے؟ اس نے کہا اے بشر حاوی جب تم خوابوں کی تعبیر بتانے لگ پڑے سچی تو پھر تم سمجھو قابل ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو موسیٰ مکی آئے اس کے پاس، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ مجھے خواب سنا، میں تیری تعبیر بتاؤں۔ موسیٰ نے کہا مجھے خواب آیا ہے۔ موسیٰ مکی نے کہا ہے بشر حاوی مجھے خواب آیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ایک محل ہے جو میرے اوپر گر رہا ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما ہوا ہے، چھوڑتا ہوں تو موت آتی ہے، گر جاتا ہے، اگر میں دبا کے رکھا ہوا، اٹھا کے رکھا ہے تو میری زندگی بحال ہے، سانسیں چل رہی، پریشان ہوں، چھوڑوں کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں بھاگوں، یہ خواب کی تعبیر بتا۔ بشر حاوی نے سر ہلایا، کہا نہیں پتا۔ کہا ٹھیک ہے پھر ابھی اور عبادت کی طرف راغب رہے۔ کچھ دن گزرے، موسیٰ مکی کچھ غیر حاضریاں ہوئیں، موسیٰ مکی کافی دنوں بعد وہاں سے گزرا تو سڑکوں پہ گوبر اور ڈسٹ اور مٹی اور گندگی تھی، تو وہاں کھڑا ہو کے ایک بندے کو آواز دے کے موسیٰ مکی کہتا ہے کیا بشر حاوی مر گیا ہے؟ وہ بندہ بولا ہاں ابھی مر گیا ہے، اعلان ہوا ہے، آج اس کی تدفین ہے۔ موسیٰ مکی فوری دوڑا، جا کر انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا بشر حاوی کی میت اٹھائی، اٹھا کر اس کو خود غسل دیا، خود تدفین کی، کفن پہنایا، اللہ کے پاس جانے والا لباس پہنایا، پہنا کر اس کی
طہارت غسل کر کے تیار کر کے تو اس کو میت کو جنازے گاہ کی میت پہ، جنازے والی میت پہ رکھ دیا، چارپائی پہ رکھ دیا اور کفن چادر پہ 3 بند جو تھے وہ باندھ دیے، اور خود غسل مس میت کرنے چلا گیا۔ غسل مس میت جو کرنے گیا تو تب اس کے بعد جو لوگوں نے رش کافی ہو گیا، لوگوں نے میت اٹھائی بشر حاوی کی اور وہ لے کر باہر محل سے شروع ہو گئے، چلنا شروع ہو گئے گلی میں۔ موسیٰ مکی نے جلد سے غسل کیا، غسل مس میت کر کے آ کے پھر دوبارہ دوڑ کر اب پہنچا جنازے کے پاس تو اسے جگہ نہیں ملی، رش تھا، آگے پیچھے دنیا تھی۔ اب موسیٰ مکی نے دوڑ کر بشر حاوی کے جنازے کے آگے کی طرف سے ہو کر جھک کر نیچے سے ہو کے جنازے کے نیچے چلا گیا۔ اب جو بشر حاوی کا جنازہ تھا، میت تھی چارپائی، اس کے درمیان سے نیچے والے حصے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دبا کر اپنے کاندھا یعنی دینے کے بجائے ہاتھ دیے تو فوری بشر حاوی بول اٹھا، اے موسیٰ مکی یہی تیری خواب کی تعبیر تھی۔ تو یہ دوستو دیکھیں مومن کرام کتنا بڑا عمل ہے کہ اس نے معافی مانگی، امام کے نگاہ پڑی، وہ اتنا مجتہد ہو گیا، اتنا مومن بن گیا کہ پاک نبی کی حدیث پاک ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، مومن کو موت نہیں آتی، نہ خبردار اسے مردہ کہنا، وہ تو شہید ہوتا ہے، بس منتقل ہوتا ہے زندگی میں، اور وہ منتقل ہو جانے کے بعد جیسے دنیا میں کھاتا پیتا تھا اب رزق الحسنہ کھاتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اسے مشکلات تھیں، سواری کی ضرورت تھی جہاں جانا ہوتا تھا، اور اب اسے سواری کی ضرورت نہیں، ہر جگہ جاتا ہے، ہر محفل میں جاتا ہے، اور اپنے گھر میں آتا ہے، اپنے بچوں کے پاس آتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر جگہ پہنچتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت اسے نصیب ہوئی کہ مرنے کے بعد اسے طاقت مل گئی، رزق الحسنہ بھی کھاتا ہے اور بغیر سواری کے جگہ جگہ بھی جاتا ہے۔ تو آج کا میرا یہ توبہ کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور اپنے غلطیوں سے آج میری اس خطابت کے بعد عمل کریں، توبہ کریں، اور جس وقت توبہ کریں اسی حالت میں زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔